تو انٹرویو کے دوران ایک نیوز اینکر نے اس فوجی سے پوچھا کہ آپ کو اس جنگ میں کیسا لگ رہا ہے، اتنے سارے وسائل آپ نے جھونک دیے ایک چھوٹے سے ملک کو فتح کرنے کے لیے، کیسا لگ رہا ہے اس لڑائی میں؟ اس نے جواب میں کہا کہ اس جنگ میں گاڈ ان کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ نہیں۔ سمجھ رہے ہیں اس جنگ میں گاڈ کس کے ساتھ ہے؟ ان کے ساتھ۔ وہ فوجی گواہی دے رہا تھا کہ کچھ ہے جو ہم بہت کچھ کر رہے ہیں مگر ہو نہیں پا رہا، کچھ ہے۔ اللہ اپنے ہونے کے بہت سارے ثبوت دیتا رہتا ہے، ہماری آنکھیں اندھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کافر کے لیے اور جو بھی اللہ کو نہیں مانتے ان کے لیے دو لفظ قرآن میں بہت استعمال کی، اندھے ہیں بہرے ہیں، اندھے ہیں بہرے ہیں، اندھے ہیں بہرے ہیں۔ هل يستوي الاعمى والبصیر، اللہ کہتے ہیں بتاؤ اندھے اور دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ اندھے ہیں اور جو اللہ کو مانتے ہیں وہ دیکھنے والے ہیں۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو ہمارا جو سیکولر طبقہ ہے وہ اللہ کو کیا کر رہا ہے؟ سوسائٹی سے آؤٹ۔ یار اللہ کو نہیں لے کر آؤ۔ یہ سارا مسئلہ کہاں سے کھڑا ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے مسئلہ۔ اللہ آئے گا بیچ میں تو پھر وہ پابندیاں لگائے گا، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ ابا کے حقوق، یہ اماں کے حقوق، یہ بیوی کے حقوق، یہ بہنوں کے حقوق، یہ بھائیوں کے حقوق، داڑھی رکھنی ہے نہیں رکھنی ہے، لباس کیسا پہننا ہے، عورت کو پردہ کرنا ہے نہیں کرنا، گھر سے باہر نکلتے ہوئے میاں سے پرمیشن لینی ہے نہیں لینی۔ تو ہمارے جتنے مسائل، عورت کو جاب کرنی ہے نہیں کرنی، ان سارے معاملات میں اللہ میاں پہلے رہنمائی کر چکے ہیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ بڑے گھننے بنے ہوئے ہوتے ہیں آج کل جو اینکر آ رہے ہوتے ہیں نا، اور ٹاک شاک میں اور ایکچولی کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی صاحب یہ سب چیزوں میں اللہ پہلے سے ہمیں گائیڈ بولو کر چکا ہے، اس میں ہمیں یہ نیوز اینکرز جو ہیں ان کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں گورے کو بھی لفٹ نہیں کرانا۔ گورے سے کہیں گے بھائی تو بہت بڑا، اب گورا کہتا ہے میں نے اتنی ترقی کی ہے تو مجھ سے پوچھو، ہم کہیں گے بھائی تو نے تو ترقی کی ہے، خدا سے تھوڑی آگے نکل گیا تو ہم تجھ سے پوچھیں؟ پھر وہی بات غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے آج کل مجھے بات پہ۔ دیکھو گورا نے بہت ترقی کر لی ہے، اب ہم چیز گورے سے پوچھیں کیا صحیح ہے؟ ہمارے جتنا سیکولر طبقہ ہے نا یہ دم ہلا رہا ہے کس کے آگے؟ گوروں کے آگے، یہ دم ہلا رہے ہیں ان کے آگے۔ وہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں۔ میرے پاس ویڈیوز آتی رہتی ہے نا، ریلز آتی ہیں، یوں کرو پھر کوئی نیا ڈرامہ آیا ہوا ہوتا ہے، یوں کرو پھر کوئی نہیں، ساری 90% مذہب کے خلاف ذہن سازی۔ اس ذہن سازی میں اسلام کو کوئی برا نہیں کہہ رہا، مذہبی تعلیمات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، وہ تمام چیزیں جس میں مذہب نے بہت اچھی طرح سے ہمیں گائیڈ کر دیا ہے، 2 اور 2 4 کی طرح، ان ٹاپکس کو اچھالا جا رہا ہے اور ان کو ایسا توڑ موڑ کے دائیں بائیں کر کے ان کے زہر کو جو ہے نا ایک لڈو میں، ایک زہر کی گولی جب آپ لڈو کے اندر بند کر کے کسی کو کھلاتے ہیں تو سامنے والا وہ گولی کھاتا بھی ہے اور شکریہ بھی ادا کرتا ہے آپ کا، وہ شکریہ ادا کرتا ہے جو لڈو پہ ادا کیا جاتا ہے۔ اس کو نہیں پتا ہوتا بھائی یہ شوگر کوٹڈ زہر ہے، یہ لڈو نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پہ ڈراموں کے ذریعے اور مختلف ذرائع اور وسائل استعمال کر کے آپ کو جو لڈو کھلایا جا رہا ہے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں بھائی یہ لڈو نہیں ہے، یہ زہر ہے جس پہ اوپر لیئر کس کی لگا دی گئی ہے؟ میٹھے کی۔ تھوڑا سا زبان پہ جب رکھیں گے تو شروع میں ذائقہ اچھا آئے گا، اسی وجہ سے آپ اس کو نیچے اتار لیں گے اور پھر پیٹ میں جب جا کے تحلیل ہوگا نا وہ زہر تحلیل ہوگا، وہ لڈو تحلیل نہیں ہوگا۔ بہت کچھ اوٹ پٹانگ سے نظریات خراب کیے جا رہے ہیں، آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا رہا ہے میڈیا، ہر وقت دولت 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 کا تذکرہ کرتے، پیسہ 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 پیسہ، پاگل ہو گیا آدمی۔ جب صحت کے کلپ دیکھنا شروع کرتا ہے تو صحت 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 صحت، ایسا لگتا ہے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہمارا کیا ہے؟ منہ سے تو بول لیا کریں، میرے لیے تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ بولتے نہیں ہیں۔ صحت، یہ کھاؤ یہ نہیں کھاؤ یہ نہیں کھاؤ یوں کھاؤ، ہو بھائی آدمی ڈپریشن میں جانے لگتا ہے، یار کیا کھائیں کیا نہیں کھائیں۔ پھر چند ٹاپکس ہیں جن کو آج کل بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے، پھر ہم غریب ہیں ہم غریب ہیں ہم غریب ہیں، ہماری ایسی کی تیسی، ہم خود اپنے آپ کو گالیاں دے دے کے مارے جا رہے ہیں، ہم ایسے ہیں۔ وہ نہیں ایک آیا ابھی کچھ دن پہلے کلپ، ایک خاتون کا شوہر مولانا ٹائپ کا بیچارہ اپنے آپ کو چپیٹے مار رہا ہے، وہ دیکھا ہے؟ ایک خاتون کا شوہر ہے اپنے آپ کو، کہیں لڑائی ہوئی ہوگی میاں بیوی میں، تو وہ اپنے ہی آپ کو مار رہا ہے بہت زور زور سے۔ تو بیوی نے کہا دیکھو میرا میاں ڈپریشن کا مریض ہے، نفسیاتی مریض ہے، پاگل ہے، کس پاگل کے ساتھ میں گزارا کر رہی ہوں؟
وہ اس نے یوٹیوب پہ ڈال دی. میں لوگوں کے کمنٹس پڑھتا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ پبلک جا کدھر کو رہی ہے. اچھا ملے جلے کمنٹ سے 50% یہ تھے کہ واقعی پاگل ہے. ٹھیک ہے, اس بیچاری عورت کا کیسے گزارا ہو رہا ہے اس پاگل کے ساتھ. لیکن بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ پاگل اگر ہے تیری وجہ سے ہے. کس کی وجہ سے ہے؟ لیکن جو اصل بات کرنے کی تھی شاید 1% لوگوں نے بھی نہیں کی. بہت افسوس کی بات, جو کرنے کی بات ہے وہ نہیں کر رہے ہوتے. بھائی یہ تیرے گھر کا مسئلہ ہے, تو نے اس کو پوری دنیا کے سامنے ذلیل کیوں کر دیا؟ اصل تو یہ ہے, گھر میں سب کچھ ہوتا ہے بھائی. غصے میں اپنے آپ کو بھی مارا جاتا ہے, ایک دوسرے پہ بھی ہاتھ اٹھتے ہیں, دیواروں کو بھی مارا جاتا ہے, بالٹیاں توڑی جاتی ہیں, بیلنوں کے تبادلے ہوتے ہیں, اور کیا کچھ نہیں ہوتا. یہ تو سب نارمل ہے گھروں میں. بعض گالیاں بھی ہوتی ہیں, ایسی کی تیسی, میں ٹانگیں توڑ دوں گا, میں یہ کر, سب چلتا ہے. گھر ہے, ہم انسان ہے بھائی, گوشت کھاتے ہیں, سبزی خور تھوڑی ہے. جو ویجیٹیرین ہوتے ہیں وہ لڑتے, بولو نا نہیں ہے. بکری کو دیکھا کبھی تڑیاں لگاتے ہوئے ہے بھائی؟ دمبے کو دیکھا اوئے یہ کر دوں گا, بھائی گھاس کھاتا ہے. شیر کیا کرتا ہے, ہر وقت جب بھی بات کرے گا نا تمیز ہے ہی نہیں. جب بھی بات کرے گا تمیز ہے ہی نہیں, اس میں دھاڑے گا. وجہ کیا ہے, کھاتا کیا ہے؟ انکل کو اٹھا دیں, انکل سو رہے ہیں, گوشت کھاتا ہے, گوشت. تو ہماری خوراک کیا ہے بھائی, بولو؟ گوشت. جب گوشت کھاؤ گے تو ہاں اللہ میاں نے یہ بھی کہا ہے کہ سبزیاں بھی کھاؤ تاکہ پورے دھاڑتے ہی نہ رہو, ہر وقت بیلنس رہے نا, بیلنس. تو ہم سبزی خور بھی ہیں اور گوشت خور بھی ہیں, تو کبھی کبھار دھاڑیں گے بھی بھائی, کبھی کبھار یوں 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 بھی کریں گے. کیا خیال ہے, جیسے وہ مولوی بیچارہ ایسے ایسے پیٹ رہے اپنے آپ. مجھے اس پر ایک لطیفہ یاد آ رہا تھا جو بہت دفعہ سنا چکا ہوں. وہ خاتون, اس طرح کی خواتین جب اپنے میاں کو لے کے جاتی ہیں نا نفسیاتی ہاسپٹل, تو ڈاکٹر نیند کی گولی دیتا ہے. خاتون پوچھتی ہیں کہ یہ میں کب کھلاؤں, تو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ آپ نے کھانی ہے. جتنا زیادہ آپ سوئیں گی ریکوری اس کی اتنی جلدی, آپ جتنا سوئیں گے نا وہ ٹھیک ہو جائے گا. مجھے نہیں پتا ان دونوں میں صحیح کون تھا غلط کون تھا, یہ مولانا صاحب صحیح تھے یا ان کی بیوی صحیح ہے. ہو سکتا ہے مولانا صاحب ظلم کر رہے ہو سکتا ہے بیوی ظلم کر رہی ہو. اب یہ تو اللہ ہی جانے, ہم کسی کے ذاتی معاملات میں کیا کہیں. اتنی بات تو ہے کہ بندہ بہت شریف ہے. غصہ آ رہا ہے تو مار کس کو رہا ہے, اپنے ہی آپ کو مار. اس میں تو بہرحال شرافت اس کی ثابت ہو گئی. تو یہ ہو کیوں رہا ہے سوسائٹی میں, یہ تو خیر میں بعد میں لے کے چلوں گا اس ٹاپک کو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. حقوق کا تعین ہی نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں. ہم نے گورے والے, ہم بیچ کی لٹکی بھی قوم ہے. دیکھو گوروں میں میاں بیوی میں ایسے جھگڑے نہیں ہوتے, پتہ ہے آپ کو, بہت تمیز سے ان کی زندگی گزرتی ہے. بہت کم کیسز ہوتے ہیں جھگڑوں کے. وجہ اس کی یہ کہ ان میں کوئی حقوق ہی نہیں ہے, تو جھگڑے کس بات کے, کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے نا. میں گرل فرینڈ والا ہی ریلیشن ہوتا ہے, وہ ڈاکومنٹ میں آ کے بیوی لکھ دیتے ہیں اس کو, ختم. اس بیوی لکھنے سے ایک مصیبت یہ ہوتی ہے کہ اب چھوڑ نہیں سکتے, تو وہ کہتے ہیں عذاب میں ڈال دیا اپنے آپ کو. یار پہلے گرل فرینڈ تھی, لائف انجوائے کر رہے تھے, اب شادی کر کے اس کو بیوی کے کھاتے میں ڈال دیا, اپنے نام میں ہسبینڈ لکھ دیا. اب سیپریشن کیا ہو گئی, ایک مشکل, اب پراپرٹی دینی پڑے گی. تو گورے نے یہ بہت آسان حل, کرو ہی نہیں شادی بھائی, کیا خیال ہے, جب شادی نہیں ہوگی تو پھڈے ہوں گے, نہیں ہوں گے. پھر کرنی ہے تو 50 سال میں کرو, جب کسی اور طرف دماغ جائے ہی نہیں. اب ویسے ہی وہ رنگ رلیوں کا دور ختم ہونے والا ہے, نائٹ کلبوں کا دور اب ختم ہونے والا ہے, تو چلو ایک آدھ جیون ساتھی کے طور پر, تو اس میں بھی حقوق شکوک بولو نہیں ہوتے. تو اس لیے وہ پھڈا نہ ہونا جو ہے یہ نعمت نہیں ہے, یہ عذاب ہے ان کے لیے. محبت ہی نہیں ہے تو پھڈے کہاں سے ہوں گے. بھائی آپ کا کبھی بلی سے پھڈا ہوا, بولو نا. کتے سے پھڈا ہوا کبھی آپ کا ریلیشن ہی نہیں ہے اس سے. ہاں آپ بلی انٹرٹینمنٹ کے لیے پال لیتے ہو, کتا بھی پال لیتے ہو, پھڈا نہیں ہوتا آپ کا, کیونکہ ریلیشن آپ کا کتے بلوں سے ہوتا نہیں ہے. تو انگریزوں کا بھی میاں بیوی کا کوئی ریلیشن نہیں ہے بھائی صاحب. یہ باتیں کسی اور کو منجن جا کے بیچا کرو, ہمارے سامنے یہ منجن. بہت لوگ کمنٹس میں لکھ رہے ہوتے ہیں, ہاں ایکچولی اس سوسائٹی میں جو ایکچولی ہماری طرح جاہل نہیں ہے کہ یوں کر کے سروں کو پیٹ رہے ہوں. یہاں مجھے خیال آتا ہے, اللہ فرماتے ہیں لا یستوی الاعمی والبصیر, اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے. اس سوسائٹی کو جنہوں نے دیکھا ہے پھر بھی کہتے ہیں کہ ان کے ریلیشن ہم سے زیادہ مضبوط ہیں, تو میں کہتا ہوں وہ چشمہ کا نمبر چینج کریں میرے بھائی. وہ کیا کریں, چشمے کا نمبر چینج. ریلیشن ختم, سمجھتے ہو. ان کا ریلیشن بس اسٹیٹ کے ساتھ ہوتا ہے, ٹیکس ویکس وغیرہ میں, جان دینے میں بھی نہیں ہے. جان بھی ہمارے لوگ ملک کے لیے زیادہ اچھی طرح سے دیتے ہیں. وہ پاور کی بیس پہ لڑتے ہیں, طاقت کی بیس پہ. طاقت نہ ہو پھر اپنے ملک کو قائم رکھ کے دکھا دیں جیسے ہم لوگوں نے رکھا ہوا ہے.
بھلے ہم اندر سے توڑ پھوڑ کے رکھ دیا ہم نے, پھر بھی بچا کے رکھا ہوا ہے اتنی سازشوں میں بھی. وجہ اس کی یہ ہے کہ دشمن طاقتوں کو پتا ہے کہ اگر ہم نے حملہ کیا نا تو پوری قوم نکل آئے گی جان دینے کے لیے, پوری قوم نکل آئے گی, یہ بھوکے ننگے ہو کے بھی نکل آئیں گے مرنے کے لیے. تو کہاں سے کہاں بات چلے گئے, ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ اللہ تعالی نے, اللہ میاں سے کوئی پوچھ ہی نہیں رہا کہ اللہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور مجھے کیا نہیں کرنا چاہیے. مختلف قسم کے تجربوں کی بھیٹ انسانیت کو بھی چڑھایا جا رہا ہے اور اپنی ذات کو بھی. بچپن سے لے کے بالغ ہو گئے, بالغ سے لے کے 40 سال کے ہو گئے, 50 سال کے ہو گئے, اب تک سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ کس کو اپنا باپ بنا کے زندگی گزارنی ہے. کلچر کو باپ بنانا ہے, انگریز کو باپ بنانا ہے, سسرال کو باپ بنانا ہے, باس کو باپ بنانا ہے, یا اپنی خواہشات کو اپنا باپ بنانا ہے. جس کو اپنے ابا کا ہی نہیں پتا ہو میرے بھائی, وہ کیسے سروائیو کر سکتا ہے سوسائٹی میں. آپ کے گھر میں 2 صاحب ہیں, ایک وسیم صاحب ہیں, جمشید صاحب ہیں. آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے اس میں میرے ابا کون سے ہیں, اما بتا ہی نہیں رہی. اب جمشید صاحب بھی آپ کو حکم دیتے ہیں بیٹا یہ کر, وسیم صاحب بھی حکم دیتے ہیں بیٹا یہ کر. آپ کہتے ہو یار یہ جو میرا ابا ہے اس کے آرڈر کو تو میں مانوں گا, اس کی وراثت بھی کسی ملے گی, مجھے ملے گی, اس کے کاروبار کو بھی میں سپورٹ کروں گا. تو اما تو بتا تو صحیح, میں تو پاگل ہوا ہوں دونوں کی خدمتیں کر کر کے. اما جس دن بتا دے گی بیٹا کاغذ میں یہ ہے, استغفر اللہ, یعنی سچی میں کون ہے, جمشید صاحب ہے. اوریجنل بھی یہی ہے ہماری سوسائٹی میں, خیر غالب ہے. کاغذ میں بھی کون ہے, بولو نا. وہ لطیفہ یاد آ رہا ہے نا, وہ ایک بچہ جو تھا اس نے کسی بزرگ کو جا کے چھیڑ دیا, تنگ کر دیا. وہ بزرگ تھے مستجاب الدعوات. مستجاب الدعوات کہتے ہیں جن کی دعائیں ٹھا کر کے قبول ہوتی ہیں. ان بزرگ کی جب بھی کوئی دعا مانگی ہے وہ ہمیشہ قبول ہوئی. ان بزرگ نے کہا, اس بچے کو بد دعا دی, اللہ کرے تیرا باپ 24 گھنٹے کے اندر مر جائے. بچے نے آ کے گھر بتا دیا. اب ابا ٹینشن میں کہ بھائی یہ بزرگ کی دعا, چاہے دعا ہو یا بد دعا ہو, کبھی رد نہیں ہوئی ہے. اب وہ ٹینشن میں آ گئے. گھڑی دیکھ رہے بیٹا 12 گھنٹے گزر گئے, رہ کتنے گئے ہیں, 12 رہ گئے. ٹھک ٹھک کر کے ٹائم 15 منٹ وصیتیں لکھ دی. بچے کو تو چترول بھی لگائے کہ کمبخت تجھے یہ ان بزرگ کو چھیڑنے کی کیا ضرورت تھی. بہرحال جی 24 گھنٹے گزر گئے اور پھر بھی زندہ. خوش ہوئے یار, چلو فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ان بزرگ کی بد دعا قبول نہیں ہوئی. اعلان ہوا مسجد سے, حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیے, پڑوس میں جمشید صاحب کا انتقال ہوا. سمجھ جمشید صاحب کا کیا ہوا, یہ ہے تو لطیفہ, لیکن میں آپ کو یقین سے کہوں اگر عورتوں کو گھروں میں بند نہ کیا نا تو یہی ہوگا سوسائٹی میں, ہونا شروع ہو گیا. اسلام عورت کے گھر کی 4 دیواری سے نکلنے کا قائل نہیں ہے. چھوڑ دو میڈیا کی باتیں, اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. جتنی اوٹ پٹانگ قسم کی عورتیں آ رہی ہیں نا میڈیا پہ, عورت کو آزاد کر رہی ہیں, گھر سے باہر نکال رہی ہیں. آپ بھی مردوں کے شانہ بشانہ جاب کرو, آپ تقریر کی حد تک کر لیا کرو جا کے وہاں باتیں. اپنے لیے اس بیوی کا انتخاب کرو جو کہاں رہے گی, گھر کے اندر. کل ایک خاتون نے بچایا 2 بچوں کی ماں, ہاسپٹل میں بیٹھی ہوئی ہے, ایک لڑکا آیا اور نمبر مانگنے لگا. نمبر مانگ رہا ہے اس خاتون سے. یہ بھی نہیں دیکھ رہا, بے غیرت آدمی, بے شرم انسان, 2 بچوں کی ماں ہے وہ. اتنے ٹھرکی مرد ہو گئے ہیں. وہ بھی شریف تھی, جا کے اس نے اپنے شوہر کو بتایا, اس کے شوہر نے پھر مجھے بتایا کہ میں کیا کروں. میں نے کہا آئندہ خود چلا جائے کر بیوی کے ساتھ ہاسپٹل. 2 منٹ کے لیے نکلی ہے اور مردوں کی ہوس کا نشانہ بنی ہے. تم کیا سمجھتے ہو وہ جاب کے لیے وہاں لے جا کے بٹھا دو گے؟ میں بدگمان نہیں ہو رہا, جو لڑکیاں جاب کر رہی ہیں ان کی پاک دامنی پہ انگلی نہیں اٹھا رہا, لیکن میرے بھائی ہم نے فتنوں کے اسباب سے بچنا ہے. جہاں چرس بٹ رہی ہوتی ہے, چاہے آپ کو یقین ہو کہ میرا بیٹا چرس نہیں پیے گا, پھر بھی آپ اس کو چرسیوں میں بیٹھنے نہیں دیتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو وہاں بیٹھا ہے وہ بھی چرسی ہے. ہم بدگمان نہیں ہوتے, لیکن ہم کہتے ہیں بھائی اگر 100 میں 1% بھی خطرہ ہے نا کہ ہمارا بچہ چرسیوں میں بیٹھ کے چرسی بن جائے گا, تو ہم اس کو چرسیوں میں نہیں بھیجیں گے. آپ مادہ کو نر کے بیچ میں بھیج رہے ہو. جانوروں میں تجربہ کر کے دیکھ لو. جانوروں میں حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کو لڑکوں کے کالج میں ایڈمیشن دلایا ہے, لڑکے تنگ کرتے ہیں اس کو. فرمایا کہ مرغی کو 10 مرغوں میں چھوڑ دیا اور آ کے شکایت کر رہے ہو کہ مرغے تنگ کر رہے ہیں مرغی کو. آپ کہہ سکتے ہو ہم انسانوں کو مرغوں اور گدے گھوڑوں پہ قیاس کر رہے ہیں, وہ تو انسان ہے, اور آپ بکرے پر قیاس کر رہے ہیں. بھائی صاحب آج کا انسان گدے گھوڑوں سے زیادہ ٹھرکی بنا ہوا ہے. قیاس نہیں کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ خراب کرے گا وہ. فحش فلمیں کھلے عام دیکھی جا رہی ہیں, کوئی روک ٹوک, اللہ کا خوف دلوں سے ختم.
بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کے خوف سے نظریں جھکاتے ہیں. کتنے لوگ ملیں گے آپ کو؟ اور آپ یہ تحریکیں چلا رہے ہو میری وائف جاب کرے گی, ایکچولی جاب کرے گی, پیسہ آئے گا, اس غربت مہنگائی میں گزار. بھائی شرم سے ڈوب کے مر جاؤ, یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. تقریریں کرو جا کے ٹی وی میں, ٹاک شوک میں, ایکچولی عورت کی آزادی ہے, کر لیا, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اپنے لیے بیوی کی انتخاب یہ گھرداری ہے. انسان کا بچہ بننا ہے نا, زندگی کو اچھی گزارنی ہے, ورنہ وسوسے, شکوک, شبہات, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. کل آپ کو کوئی بددعا دے گا, اللہ کرے مننے کے ابا مر جائیں, آپ کہو گے پتہ نہیں میں مرتا ہوں پڑوسی مرتا ہے, سمجھ میں نہیں آئے گا. میری بیگم کا کلیگ مرتا ہے, کون مرتا ہے, باس مرتا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں جو لڑکیاں یا خواتین جاب کر رہی ہیں, میں ان کے بارے میں بدگمانی نہیں پھیلا رہا. بہت ساری پاک دامن, عفیف, نیک خواتین ہیں جو جاب بھی کر رہی ہیں, ہر شعبے میں کام کر رہی ہیں, ان کے دامن داغدار نہیں ہے. لیکن وہی بات آتی ہے کہ جہاں چرس بٹ رہی ہوگی وہاں اپنی اولاد کو جانے سے بچایا جائے گا. اس بحث میں نہیں پڑا جائے گا کہ یہ چرس لے گا کہ نہیں لے گا. جہاں مرد اور عورت اکٹھے ہوں گے, چرس سے زیادہ نشہ ہے عورت کی مرد کی طرف اور مرد کی عورت کی طرف اٹریکشن یہ چرس سے زیادہ ہے, کیونکہ یہ نیچرل ہے. چرس نیچرل تھوڑی ہے, تم نیچر سے بغاوت کر رہے ہو یار. گوروں کا حال تو دیکھو نا جا کے یار, پھر ویسے ہی بن جاؤ نا. ہم مولویوں کو تم کہتے ہو فنڈامنٹلسٹ, بنیاد پرست, اور پھر بہت باتیں کرتے ہیں. کائنڈلی ویڈیو نہیں بنائی ہے, ٹھیک ہے نا. بہت باتیں کر رہے ہوتے ہیں لوگ ہمارے بارے میں, یہ مولوی ایسے, یہ مولوی یوں, یہ مولوی یوں. تم جا کے لیبرلز اور سیکولرز کے حالات دیکھو, کسی کو کسی پہ اعتماد نہیں ہے, ختم ہوتا جا رہا ہے. تو اس لیے ہمیں اسلام نے گائیڈ کر دیا ہمارے لیے. اب میرے سے کوئی آ کے کہتے ہیں وائف کو جاب کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے, میرے ڈیبیٹ کا راستہ ہی نہیں میرے پاس. تم اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کرنا فی بیوتکن, عورت کو کہاں رکھو بھائی, گھر میں رکھو, ختم. چل بھائی جب ساری تقریر لے کے پتلی گلی سے نکل, کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی مجھ سے آ کے کہتے ہیں مصعب داڑھی آپ کٹا لیں گے تو ہینڈسم یہ وہ. میں کہتا ہوں بھائی اعف اللحا وقص الشوارب, پیغمبر نے اللہ کے حکم پہ حکم دے دیا داڑھی بڑھاؤ. میرے لیے یہ آپشن ختم کہ میں سوچوں داڑھی میں حسن ہے داڑھی کٹانے میں حسن ہے. کیا خیال ہے بھائی صاحب؟ ایک کو خدا بنا لو میرے بھائی. کائنڈلی میں آپ سے یہ کہنا چاہیے, یہ پوری تقریر کا حاصل یہ ہے کہ ایک کو کیا بنا لو, اللہ. اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو, اس میں آپ کو دماغی طور پہ کیا ملے گا, سکون. ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہمارا خدا کون ہے, ہمارا باپ کون ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا بھائی, ٹھیک ہے. کبھی اینکروں سے متاثر ہو رہے ہیں. 2 خواتین کا انٹرویو شائع ہوا ہے ابھی, وہ کہہ رہی پتہ نہیں مردوں کو تکلیف کیا ہوتی ہے کہ خواتین ہم سے آزاد زندگی گزارے, کیا ان کو جینے کا حق نہیں ہے؟ پتہ نہیں مرد. نیچے کسی نے لکھا کہ یہ وہی خواتین ہیں, ابھی میں نہیں زیادہ آگے جاتا, لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا لکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے اپنے گھر تو ہوتے نہیں ہیں, صبح دوپٹے اوڑھ کے ہمیں سمجھانا شروع کر دو. دوپٹہ بھی نہیں اوڑھتی وہ, تو ان کی نظر میں دوپٹہ بھی آزادی کو سلب کرنے والی بات ہے. اور بھائی ہم نے اپنی مائیں دادیوں نانیوں کو دیکھا ہے, بڑی عیش کی ہے انہوں نے, کیوں؟ اپنے شوہروں کی فرما بردار بن کے زندگی گزاری ہے انہوں نے, بہت عیاشی کی ہے, ایک شوہر کے حوالے اپنے آپ کو کیا, اس سے ان کے گھر بھی محفوظ ہوئے, اولاد بھی ہوئی, اولادوں کی محبت بھی ملی. اور آپ ایک شوہر کے حوالے اپنے آپ کو نہیں کرتی, آپ کو BCO باس بدلنے پڑیں گے کمپنیوں میں, سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے ہمارے پاس اللہ نے ہمارے لیے بہت سارے کانسیپٹ کو 2 اور 2 4 کی طرح کیا کر دیا ہے, کلیئر. تو ایسے تحریک چل رہی ہے اتنی عورت کو آزاد بنانے. اس سوسائٹی میں خدا کی قسم جتنا ظلم ماں باپ کے ساتھ ہو رہا ہے نا, جتنا ظلم ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ, دیکھو جب آپ سیکولرزم کی طرف جاؤ گے نا تو پتہ ہے کیا ہے, ہیومن رائٹس کی باتیں بہت ہوں گی, ماں باپ کے حقوق برباد ہونا شروع ہو جائیں گے, مردوں کے حقوق برباد ہونا. اچھا مرد کے ساتھ عورت ظلم کر نہیں سکتی, کرے گی تو مرد کا عورت سے رشتہ خراب ہو جائے گا, نتیجتاً عورت ہی پہ ظلم ہوگا, پھر رزلٹ کیا نکلے گا, اسی پہ ظلم ہوگا. قرآن کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, کیا تم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے؟ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں بھائی ایک کو معبود بنا لو. باپ کس کو بنا لو, ایک کو. یہاں جسمانی باپ مراد نہیں, روحانی باپ جس کی اطاعت کی جاتی ہے, ایک کو بنا لو. تو میں عرض کر رہا تھا میڈیا آپ کو کدھر لے کے جا رہا ہے, آپ کو دولت, جب آپ بزنس کے کلپ دیکھیں گے دولت 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 دولت, ہر چیز کیا ہے, دولت ہے. تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ یہ کلپ دیکھنے سے آپ کے پاس دولت آ جائے گی. دولت تو جتنی اللہ نے مقدر میں لکھی ہے اتنی آئے گی. ڈپریشن, دولت کمانے کی ہوس, یہ آپ پر مسلط ہو جائے گی. اسلام نے اس کا کیا حل بتایا ہے؟ اسلام نے کیا یہ نہیں کہا کہ دولت مندوں کو دیکھو, اسلام نے کہا جتنی دولت ہے نا اپنے سے کمتر کو دیکھو. میڈیا آپ کو آپ میں جتنی دولت ہے آپ سے اوپر کے لوگ دکھا رہا ہوگا, دیکھو فلاں نے محنت کی تھی وہ آج کروڑوں روپے کما رہا ہے اور کم بخت تم ابھی تک لاکھوں پہ ہی اٹکے ہوئے ہو.
یہ ذہن بنائے گا آپ کا میڈیا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ دیکھو وہ پورا بھیڑیا ٹاؤن, وہ میرا بچے نے بھیڑیا ٹاؤن کو بھیڑیا ٹاؤن بول دیا, اللہ معاف فرمائے. چھوٹا بچہ ہے, ابھی بولنا صحیح نہیں آتا, مجھے کہتے ہیں ابو بھیڑیا ٹاؤن گھما کے لائے ہمیں. میں نے کہا میں پاگل ہوں تجھے بھیڑیا ٹاؤن لے کے جاؤں؟ پھر پتا چلا وہ بحریہ ٹاؤن بول رہے ہیں. میڈیا آپ کو دکھائے گا بہت اعلیٰ لگژری. مفتی طارق مسعود صاحب بھی آپ کو امریکہ کے لگژری زندگی دکھا رہے ہوں گے, تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کہو گے یار یہ ہے اصل, لیکن پھر مفتی طارق مسعود صاحب اس کا تلافی بھی کر دیتے ہیں, یہ باہر سے ہے اندر سے بہت خراب ہے بھائی. وہ میں وہاں جا کے دکھا نہیں سکتا, وہ یہاں بیٹھ کے بتا. میں نے 4 گھر دیکھے ہیں, کس کنٹری میں یہ نہیں بتاؤں گا میں, اس ٹائپ کے کنٹریز میں, کیونکہ اسٹریٹ فارورڈ ہم اس طرح بول نہیں سکتے. میں نے 4 گھر دیکھے ہیں باہر سے, آپ لوگ کو دکھا دیا نا بھائی. آپ لوگوں نے ولاگز نہیں دیکھے یورپ, جرمنی, فرانس, ناروے, یہ میں نے دکھایا نا آپ کو باہر سے. تو میں چونکہ باہر سے ہی دکھا سکتا تھا اس لیے میں نے باہر سے دکھا, اندر سے میں دکھا نہیں سکتا. اندر سے اب دکھا رہا ہوں آپ کو. 4 گھروں کا میں نے تجربہ کیا, مختلف ملکوں کا, کہ بھئی کسی کے گھر میں مجھے لے کے جاؤ, گورے وورے کے نا, غیر مسلم, گورا نہیں کہنا چاہیے, غیر مسلم. اب سب غیر مسلم اس میں برابر ہو, کسی کنٹری کی خاصیت نہیں ہے یہ کہ ہم امریکہ کو بولیں, جاپان کو بولیں, اور یہ ہم جو ہے وہ ناروے کو بولیں. نا 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 نا, جس کے پاس اسلام نہیں ہے اس کے گھر کا باہر بہت اچھا, گھر کے اندر کا حال بہت برا. 4 گھر میں نے 4 گھروں کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں. ایک گھر بتایا گیا یہ غیر مسلم کا گھر ہے. ہم نے کہا یار اندر سے دکھاؤ. باہر سے اتنا اچھا ولاگ بن رہا ہے, بہترین ٹائٹ کے ساتھ, لوگ کہہ رہے ہیں ویل ڈن. اسی لیے ہم پاکستان میں رہنا پسند نہیں کرتے. یہ ہے, یہ لوگوں نے لکھا مفتی صاحب عیاشی کر رہے ہو یار, ایسی لگژری جگہوں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہو. حالانکہ ہمیں اپنا گھر یاد آ رہا ہے, انڈا موڑ والا, جس میں گٹر لائنیں آپ کراس کر کے آئے ہیں. یہ بھی تکلیف کا ذریعہ ہے, لیکن گھر کے اندر کا ماحول اچھا ہے. وہ بھی میں کمپیئر کر رہا ہوں, باہر میں اور گھر کے اندر میں فرق کیا ہے. مجھے بتاؤ ہمارا یہ انڈا موڑ والا گھر جو ہے, میرا گھر, یہ اتنا اچھا نہیں ہے جتنا امریکیوں کے ہوتے ہیں یا جاپانیوں کے ہوتے ہیں. باہر تو بہت ہی گندا ہے, گٹر لائنیں آپ بھی کراس کر کے آ رہے ہیں نا یہاں سے. اور یہ ابھی ہم نے بات تو کی ہے ڈی سی آفس میں, اللہ کرے صحیح سیٹ ہو جائے تو, لیکن ہمیں پھر بھی وہاں یاد کیا آ رہا ہے, وجہ کیا ہے؟ یہاں آپ جب گھر کے اندر جاؤ گے تو انسان ملیں گے آپ کو محبت کرنے والے. وہاں جب آپ گھر کے اندر جاؤ گے تو کتے بلے ملیں گے آپ کو میرے بھائی, نہیں جو کتے ہم روڈ پہ چھوڑ کے آ رہے ہیں. انسان کو خالی ڈینٹنگ پینٹنگ ڈسٹیمپر نہیں چاہیے میرے بھائی, بہت کچھ جو نیچر ہے وہ اس سے بغاوت تھوڑی کر سکتے ہو. 4 گھر میں نے رپورٹ پیش کر رہا ہوں خالی. ایک گھر میں جب ہم گئے, ایک بیچاری بوڑھی عورت اور ایک عدد کتا. اتنے بڑے گھر میں ایک بڑھیا اور ایک بولتی بند ہو گئی ہے کیا, بول لو, ایک کیا ہے کتا. مجھے اپنی دادی یاد آئی. میری دادی کے گرد پوتے نواسے, بیٹے, داماد, بہویں دائیں بائیں گھومتے تھے. جو پوتے کبھی امریکہ یورپ سے بھی آتے, سب سے پہلے دادی کا آشیرواد لینے کے لیے ہمارے گھر میں قدم رنجا فرماتے. سمجھ رہے ہو, خاندان کے بڑوں سے ملنا ہے. دادیوں سے ہم نے چپیٹے کھائے ہیں, سمجھتے ہو, محبتیں ملی ہیں. اس لیے ہماری دادی کو کتا پالنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی. جب جنازہ اٹھائے پورا خاندان رو رہا تھا. یہ صرف دادی کی رپورٹ ہے, نانی کی رپورٹ تو اتنی ہے کہ پورا 1 گھنٹہ بیان ہو جائے نانی پر ہمارا. ہماری نانی کیا کرتی تھی, اللہ مغفرت فرمائے, ایک تو باتیں کرتی تھی اور بڑی اچھی باتیں کرتی تھی, شاعری سناتی, شعر سنایا کرتی تھی, اور کہتی تھی بیٹا بچا ہوا کھانا ضائع کبھی نہ کرو. تو جتنا کھانا بچتا تھا نا, جیسے ادھر تھوڑا سا دال بچ گئی, ادھر چاول بچ گئے, ادھر قورمہ بچ گیا, تھوڑا تھوڑا فریج میں جمع کر کے ایک ملیدہ بنا کے بھوک کے ٹائم پہ وہ کھا جاتی تھی. ان کو کوئی اس سے غرض نہیں تھی کہ وائٹامنس کے لیے یہ اس وقت یہ والا, سب کا بچا ہوا کھانا مکس کیا. دیسی لوگ تھے نا, سیدھے لوگ, پھر بھی ماشاءاللہ 85-90 انہوں نے 90 سال میرے خیال ہے آرام سے نکال لی ہنس کھیل. دادی بھی ہماری جو تھی وہ 90 سال تک, 80 کے بعد وہ رک گئی تھی, انتقال 90 میں ہوا, لیکن وہ لوگوں کو بتاتی 80 گئی تھی. اس میں اللہ ہی جانے بڑوں کی کیا مسئلے تھی, واللہ عالم, یا بھول گئی ہوں گی. تو ایک گھر میں نے دیکھا, اس میں ایک بڑھیا پورے گھر میں اور ایک عدد بولو کتا. پھر بیچ میں ایک مسلم گھر تھا, پاکستانی تھے جو وہیں, ان کے گھر میں ماشاءاللہ وہی سیٹ اپ یہاں والا حساب سے. حالانکہ وہ بھی وہیں کے نیشنل ہیں لیکن دیسی ہیں, ہماری طرح پینڈو ہیں, جاہل کہیں کے. ان کو ٹائم پہ شادی کر لی جاہلوں نے, آبادی بھی بڑھا دی. یہ نہیں پتا کہ دنیا میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. زرداری جیسے لوگوں کے پاس پیسہ ختم ہو گیا ہے, بھوک سے قحط پورے ملک میں پڑا ہوا ہے.
اور انہوں نے آبادی بھی بڑھائی. ان کے گھر میں بہو داماد بیٹے بیٹیاں, کیونکہ وہ کیا ہے, انڈا موڑ, دیسی, پینڈو. ابھی اور گالیاں دینے کا دل چاہ رہا ہے, لیکن وہ ایسا نہ ہو کہ وہ سن لیں بیان, بولیں یار یہ کیا کر رہا ہے. ہماری طرح کے جاہل, اتنے جاہل نہیں جتنا میں ہوں, میں تو بہت ہی جاہل. ہمارے تو 16-17 ہو گئے. کل ایک گورنمنٹ کے بڑے آفیسر سے ملاقات ہوئی, وہ کہنے لگے کہ یہ جو ملک میں مسائل اتنے ہیں نا, یہ آبادی بڑھنے سے ہو رہے ہیں. میں نے کہا میرے اپنے 17 ہیں 16 ہیں پتہ نہیں. تو میں نے کہا کائنڈلی آپ میرے سامنے اس طرح کی باتیں مت کریں, مسائل حل کرو بیٹھ کے. وہ حل ہو نہیں رہے ہیں. سارا نزلہ گورنمنٹ کہاں کے گراتی ہے, اصل میں آبادی اتنی بڑھ رہی ہے. آبادی, بھائی صاحب یہ گٹر کے ڈھکنوں کا آبادی سے کیا تعلق ہے؟ گٹر لائنیں جو بہ رہی ہیں, پانی پینے کو نہیں مل رہا, تو کیا پانی کم ہو گیا ہے کیا؟ ایک گھر میں پانی اتنا آ رہا ہے کہ وہ بہتا چلا جاتا ہے پوری پوری رات. دوسرے گھر میں نل کا کھولو, ہوا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب آپ کی ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں ہے, آپ تقسیم نہیں صحیح طریقے سے کر رہے. میں نے کہا پہلے یہ سارے مسائل حل کر دے, پھر بھی اگر مسئلہ حل نہ ہوا نا تو میں 2 بچے اچھوں کے خود میں چلاؤں گا تحریک. بھائی سب کچھ ہو گیا پھر بھی دیکھو کھانے کو نہیں ہے, اس کا مطلب آبادی بڑھ رہی ہے. کام آپ پہلے پورا کر لو. میں نے کہا ہر شخص کو سونے کے نوالے کھانے کو ملیں گے, ہر شخص کو. اتنا اللہ رزق برسا رہا ہے. اللہ تو جب پانی برساتا ہے نا اتنا دیتا ہے, اللہ کہتا ہے تم مگے لے کے بیٹھے ہی نہیں ہو, ڈیم بنائے نہیں ہے, پبلک کو بہا کے لے جائے گی یہ بارش. اتنا لنگر نہیں بٹ رہا ہوتا جیسے, اور لنگر میں لوگ دب دب کے مر رہے ہوں. کہیں دیکھو بریانی بٹ رہی ہے لنگر کی, اور اتنی بٹ رہی ہے کہ لوگوں نے اس کو اسٹور کرنے کا انتظام کیا نہیں. اسی بریانیوں کی تھیلیوں میں غریب مر مر کے دب دب کے پہاڑ بن رہے ہیں اس کے اوپر. اس میں یہ کہنا کہ رزق کی کمی ہے, بھائی رزق کی کمی نہیں ہے. رزق کے وسائل بہت زیادہ ہیں. مسئلہ آپ اس کو کشکول لے کے, کوئی بالٹی لے کے, کوئی چھوپر لے کے آپ آئے نہیں ہو, آپ اسٹور ہی نہیں کر رہے, اس کو صحیح طرح سے تقسیم ہی نہیں کر رہے. تو میں رپورٹ پیش کر دوں. دوسرا گھر پہ میں گیا, بیچ میں تو ہمارے جیسے پینڈو لوگ رہتے ہیں نا پاکستانی, ان کے تو گھر میں جاؤ تو بیٹے بیٹیاں بہو داماد سب سیٹ اپ چل رہا ہے. کتا متا مجھے کافی تلاش کے باوجود نظر نہیں آیا. میں نے کہا شاید کسی الماری کے نیچے چھپایا ہوا وہ کتا, واش روم جا کے چیک کیا, کوئی کتا نہیں. تیسرا گھر پھر اس کے پڑوس میں وہ غیر مسلم کا. کس ملک کی بات کر رہا ہوں یہ نہیں بتاؤں گا میں. میرا مقصد کسی ملک کو بدنام کرنا نہیں ہے. میرا مقصد جب اسلام چھوڑو گے نا تو اینڈ یہی ہوگا, اینڈ یہی ہے. ہندوؤں کا بھی فیملی سسٹم اتنا تباہ نہیں ہوا, تھوڑا کلچر چل رہا ہے, لیکن ہندوؤں جس سپیڈ سے گوروں کو فالو کر رہے ہیں نا, انڈیا کا بھی یہی حشر ہونے والا ہے. وہاں بھی صرف مسلمان بچیں گے فیملی والے, ورنہ وہ بھی بدتر حالات. تو پڑوس میں جب میں گیا ہوں تو ایک اور گھر, یہ دوسرا گھر ہے, اس میں ایک بڈھا اور ایک کتا. نہیں آئی بات؟ یہ وہ قوم ہے جو کہاں پہنچی ہے, چاند. ایک بوڑھے میاں گورے اور ایک عدد بولو کتا. کتے پہ تے پہ تشدید ہے, کتا. میں حیران, جو بیچ میں رہتے تھے میں نے ان لوگوں سے کہا کہ ان دونوں کو ہی ملا دو, بڈھا کو بڑھیا کے ساتھ کر دو وہاں پہ, کیا خیال ہے؟ وہ بیچارہ اکیلا وہاں رہ رہا ہے. ہمیں پھر اپنے باپ والد یاد آتے تھے بڑھاپے میں, دادا نانا یاد آتے تھے. یار ایک ان کی لائف تھی بھائی, ہماری طرح کے پینڈو تھے, کیسی مزے کی لائف گزاری ہے انہوں نے بھائی. یہ بیچارہ بوڑھا آدمی یہ لائف کس کے ساتھ پاس کر رہا ہے؟ انٹرٹینمنٹ کے لیے اس نے کیا رکھا ہوا ہے, بولو کتا. تو میں نے جو بیچ میں رہتے تھے ان سے بولا کہ اس بوڑھے کو بولو تو وہاں چلا جا, میں نکاح پڑھا دوں گا, میں آیا ہوں. میں بہت سے لوگوں کے میں نے شادیاں کرائی ہیں, بوڑھے کو بولو تھوڑا سا وہاں چلا جا. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک گھر میں 2 افراد ہو جائیں گے, ایک بوڑھا ایک بڑھیا اور 2 کتے ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے کتوں کا بھی آپس میں کوئی سلام دعا ہو جائے. کتے کو بھی ٹینشن دی ہوئی ہے بلا وجہ کی یار اکیلے پن میں. یہ کتنے گھر ہو گئے ٹوٹل, بولو 2. یہ اندر کی دنیا دکھا رہا ہوں, باہر کی تو میں نے دکھا دی نا, اب کون سی دکھا رہا ہوں, اندر کی. جی چیونٹی ہے, چلو خیر. اب گھر نمبر 3 ٹوٹل میں نے ابھی, چلو ابھی زیادہ نہیں, ٹوٹل جتنے دیکھیں وہ پھر لمبی کہانی ہو جائے گی. اسی ٹائپ کے ہیں, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. گھر نمبر 3, گھر نمبر 3 جو تھا نا وہ تھا کسی عربی کا, جس کے باپ دادے صدیوں پہلے آ کے آباد ہو گئے تھے کسی غیر مسلم کنٹری میں. اس عربی شاید وہ مسلمان ہو, واللہ عالم. ہم نے کہا کہ کائنڈلی ہم آپ کا گھر دیکھنا چاہتے ہیں اندر سے کیسا ہے, بلکہ پہلے گھر نمبر 3 بتا دوں. ایک اور تھے ہمارے دوست, میں نے کہا یار میں ان کے اندر سے گھر دیکھوں گا. انہوں نے کہا چلو. گھر سے باہر جا کے کھڑے ہو گئے, بیل بجا رہے ہیں یا کوئی, مجھے یاد نہیں ابھی کیا کر رہے ہیں, وہ کوئی بندہ ہی جواب نہیں دے رہا. میں نے کہا بائی دا وے اس گھر میں کتنے افراد رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ایک بڑھیا. تیسرے گھر پہ کتنے ٹوٹل افراد ہیں؟ ایک عدد بڑھیا. تو میں نے کہا دروازہ کیوں نہیں کھول لی بھائی؟ کہہ رہے ہیں اس کا موڈ ہے, کبھی گیٹ کھولے گی کبھی نہیں کھولے گی. کافی دیر ہم کھڑے رہے,
پتلی گلی سے نکل لی, دروازہ بیچاری کوئی مسئلہ ہوگا. میں نے کہا یہ اکیلے کیسے زندگی گزار رہی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اس بڑھیا کے 1 سال میں 3 بوائے فرینڈ بڈھے چینج ہو چکے ہیں. یعنی ایک لائف کو ایک تنہائی دور کرنے کے لیے ایک آتا ہے بزرگ, وہ ہو سکتا ہے شیخ الوظائف ہو ان کا, اس سے کوئی دم بم کروایا یا کیا کیا تو پھر اس سے بریک اپ ہو گیا. اس عمر میں کیا ہو رہے ہیں بولو؟ بریک اپ. پھر کوئی دوسرا, خیر اب ایسے ہی پڑی ہوئی ہے, پتہ نہیں کہ کب دار فانی سے کوچ کر جائے. گورنمنٹ کا سسٹم بہت اچھا ہے, بوڑھوں کو بڑا پروٹوکول دیا جا رہا ہے کہ بھائی ذرا سی کوئی ایمرجنسی ہو, آپ نے یہ بٹن دبانا ہے, فوراً ایمبولینس آئے گی, آپ کو لے جائے گی. یہ سسٹم تو سسٹمیٹک دنیا ہے بہت, اس میں اس کے پرفیکٹ ہونے میں 2 رائے نہیں ہو سکتی. ہمارے یہاں بوڑھا شاید بٹن پہ پاؤں رکھ کے بھی کھڑا ہو جائے نا تو ایمبولینس نہیں آئے گی. سسٹم کی بات نہیں کر رہا, سسٹم میں تو بھائی ہم سے بہت آگے ہیں. واش روم میں بٹن لگے ہوئے ہیں, کسی بوڑھے کو کچھ مسئلہ ہو جائے, ہمارے یہاں تو بوڑھے واش روم میں جا کے ہارٹ اٹیک سے گر کے 3 دن بعد بعض جگہوں پہ لاش دریافت ہوئی ہے. پبلک ٹوائلٹ میں گئے, بدبو سے پتا چلا جی یہاں کوئی بزرگ پڑے ہوئے ہیں. وہاں ایسی دھاندلیاں نہیں ہیں. سسٹم کی میں بات نہیں کر رہا, اسلام سے دشمنی کی سائڈ افیکٹ بتا رہا ہوں, سمجھ رہے ہو؟ سسٹم ان حکومتوں کا ہم سے کروڑا گنا بہتر ہے. تبھی 2 چیزوں کو لوگ خلط ملط کر دیتے ہیں, اس لیے حقیقت تک پہنچ نہیں پاتے. اتنا اچھا سسٹم ہو کے بھی ناکام ہے, کیوں؟ اسلام نہیں ہے. اگر ہمارا والا سسٹم ہوتا تو پھر کیا حشر ہوتا؟ کیا خیال ہے, سوچو. سسٹم اب ہمارا جو سیکولر لبرل طبقہ ہے نا, ہمیں وہ کلچر دے رہا ہے جو گوروں والا ہے. ابے ہم تو ان سے 10 گنا زیادہ ناکام ہو جائیں گے اگر ہم اس سیکولرزم اور لبرلزم کی طرف آ گئے. ہمارے پاس تو سسٹم بھی نہیں ہے. آپ نسلیں روکو گے, لوگوں کے 1 آدھ بچے. ایک صاحب سے میں نے کہا کہ تم وہ بڑی ترغیبیں چلا رہے ہیں, گورنمنٹ کے آفیسر ہیں کہ بچے 2 ہی اچھے. میں نے کہا بھائی صاحب آپ کے پاس تو اولڈ ہاؤس بھی نہیں ہے, انگریز کے پاس اولڈ ہاؤس تو ہیں. غریبوں کو آپ کہہ رہے ہو بچے نہ پیدا کرو, ان کو ان بوڑھوں کو سنبھالے گا کون؟ آپ سنبھالو گے؟ یہ تو روڈوں پہ مریں گے. ابھی بچے پیدا کر کے ٹھیلا لگا کے ٹماٹر لگا کے سنبھال تو لیتا ہے اپنے باپ کو. بالکل سینس لیس. جب انسان غلامی میں ٹائم گزارتا ہے نا, اس کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی. شکر ہے ہم مدرسے میں آ گئے, مولوی بن گئے, کچھ سوچ تو ہے ہماری. گھر نمبر کتنے ہو گئے؟ 3. وہاں بھی ایک بیچاری بڑھیا, کسی بھی وقت اس کے انتقال کی خبر آ سکتا. ایک بڑھیا مسلمان بھی ہوئی اسی چکر میں. اس نے جب مسلمانوں کے یہاں دیکھا نا ان ملکوں میں کہ یار تمہارے یہاں تو دادا دادی کو غسل دیا جا رہا ہے, اتنے پبلک آ کے رو رہی ہے. اچھا لوگ ایک بات کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, مفتی صاحب بہت مبالغہ کرتے ہیں, وہاں بھی فیملی والے لوگ ہیں. پارکوں میں ہمیں بہت سے گورے بچوں کے ساتھ نظر آتے ہیں, وائف کے ساتھ, بچوں کے ساتھ. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کا ہسپتالوں میں ہمیں اتنے پر مریض نظر آتے ہیں, اس کا مطلب اس ملک میں مریض ہی مریض ہیں. بھائی آپ ہسپتالوں میں جا کے مریضوں کی تعداد چیک کر رہے ہو تو وہاں 100% مریض ہی ملیں گے. اس سے یہ اندازہ نہیں ہوگا اس قوم میں سارے کیا ہیں؟ مریض ہیں. تو پارکوں میں تو فیملی والے لوگ آتے ہیں, اس سے ہی تھوڑی پتہ چلتا ہے کہ سارا خاندان میں فیملی سسٹم ہی چل رہا ہے ان کے ہاں پورے ملک میں. وہ تو سیلیکٹڈ لوگ ہیں جو پارک میں آ گئے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو بہت تھوڑے لوگ رہ گئے ہیں وہ, اور وہ بھی اگلے 10-20 سال میں وہ بھی وہ بھی ختم ہو جائیں گے, وہ بھی ختم ہو جائیں گے. ہاں ہم ان کے رکشے قدم پہ ہمارے اسکالرز ہمیں چلائیں گے. ہمارے جو آ رہے ہیں نا آج کل ڈرامے فلمیں, یہ بچوں کی لائن لگائی ہوئی ہے, عورت کو بچہ پیدا کرنے کی مشین بنایا ہوا ہے, اور ظلم کیا ہوا ہے, اور یہ کیا ہوا ہے, اور وہ کیا ہوا ہے, یہ سارے لارے رپے یہ پہلے گورا اپنی قوم کو سکھا چکا ہے. اس کے بعد مار کھا رہا ہے وہ. اور اب ہمارے ہی جو میڈیا پہ نا اسی قسم کی تحریکیں, یہ مولاناؤں کی باتوں میں مت آؤ, ملک میں مہنگائی دیکھو کدھر جا رہی ہے. مہنگائی کا حل یہ تھوڑی ہے کہ ہم جوان پیدا کرنا چھوڑ دیں. بچہ تو تھوڑے دنوں میں جوان ہو جاتا ہے, وہ تو سورس آف انکم ہے. مہنگائی میں تو آپ کو اولاد کی ضرورت سستائی سے زیادہ ہے, سمجھتے ہو؟ تو اب نتیجہ دیکھو. اچھا کتنے گھر ہو گئے؟ 3. چوتھا بہت اچھا گھر تھا, اس میں کتا نہیں تھا. اس گھر میں کتا وہ بہت اعلیٰ, وہ مسلمان کا گھر تھا جو 150-200 سال پہلے ان کے باپ دادا کسی یورپین کنٹری میں آ کے آباد ہو. اس گھر میں یہ ہوا, ہم جب گئے 4-5 افراد, ہم نے کہا ذرا ان مفتی صاحب کو تھوڑے سے کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے ان کو ہر جگہ گھسنے کا شوق ہے, لیکن کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی دینے کا نہیں ہے, پرمیشن لے. یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے کلچر کو, مجھے بہت کلچر دیکھنے کا قوموں کے بہت شوق ہے, تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ ذرا. اس نے کہا بالکل وائی ناٹ. اسپینش بول رہے تھے, وہ انگلش نہیں آتی تھی اس کی. وائی ناٹ یعنی اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے وائی ناٹ. مجھے تو اسپینش نہیں آتی نا, انہوں نے یہ بتایا. اچھا وہ جو صاحب کھڑے ہوئے تھے باہر, وہ شرٹ نہیں پہنی ہوئی تھی انہوں نے. اچھا اس میں کسی کی غیبت نہیں ہے, کسی کو کیا پتا میں کس کی بات کر رہا ہوں, کون سے کنٹری کی بات کر رہا ہوں, تو یہ نہ سمجھے میں کسی کا راز فاش کر رہا ہوں. یہ سب ہی ایسے ہی ہیں. جب اگر وہ گورا سن بھی لے گا نا میری بات تو تھینک یو کہے گا, شکریہ آپ نے مجھے براڈ مائنڈڈ کہا کہ میں بغیر
شرٹ کے اور پجامے کے بغیر گھومتا ہوں. وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں, ان کی غیبت نہیں ہے یہ ہم لوگ جو اتنے بڑے بڑے پجامے شامیانے جیسی قمیضیں پہنیں گے, ان کو وہ دکیانوسی سمجھتے ہیں. غریب لوگوں تم ابھی تک کپڑوں میں ہی الجھے ہوئے ہو. ان کے ہاں یہ کپڑے وپڑے بیکار قسم کی باتیں ہیں. یہ تو ہنستے ہیں کہ یار ان کو دیکھو کپڑوں کی بات کرتے ہیں, پانی وانی کی بات کرتے ہو, دل جلانے کی بات کرتے ہو, 6 مہینے سے منہ نہیں دھویا تم نہانے کی بات کرتے ہو. وہ اس پہ یہ شعر سنائیں گے ہمیں. میں خدا کی قسم کسی قوم کی برائی کرنا مقصد نہیں ہے, آپ کا مستقبل بتا رہا ہوں کہ اسلام کو فالو نہیں کیا تو آپ کا فیوچر یہ ہے. ترقی کے باوجود, اور بغیر ترقی کے کیا ہوگا؟ انہوں نے تو ترقی کر لی پھر یہ فیوچر ہے, ہم تو ترقی بھی نہیں کر رہے اور فیوچر یہ ہو, ہمارا تو بیڑا غرق. سمجھتے ہو؟ وہ تو شراب بھی پیتے ہیں تو برانڈیڈ شرابیں ہوتی ہیں, ہمارے یہاں تو کچی پیے گا. ڈاکو بھی کچے کے ہمارے یہاں, جن کے کوئی کچھ پتہ ہی نہیں کہ کس وقت کہاں سے نکل آئے. ان کے ڈاکو بھی ایک گینگ ہوتے ہیں, پتا ہوتا ہے یہ ان کا سربراہ ہے, اس کو فوکس کرو. اب ہمارے تو پتہ ہی نہیں, گلی محلے میں ہر دوسرے گلی میں کوئی ڈاکو ہے. ہمارا تو حشر ان سے زیادہ خراب ہوگا بھائی صاحب. تو چوتھا جو گھر تھا نا, وہ اس میں ایک صاحب وداؤٹ شرٹ پی بھی تھی, انہوں نے تھوڑا سا دائیں بائیں لہرا رہے تھے. تو ہم نے کہا کہ کائنڈلی, انہوں نے کہا بالکل جا سکتے ہیں گھر میں. تو ان کی کوئی وائف ہوں گی یا دادی ہوں گی, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں, بیچاری بہت ہی بوڑھی خاتون اور ویسٹرن ڈریس پہن کے بیٹھی ہوئی. دادیوں نانیوں پہ سر پہ چادر کتنی اچھی لگتی ہے, کیا خیال ہے؟ پراپر ڈریس کتنا اچھا لگتا ہے, ہاتھ میں تسبیح. بولو اگر کسی کی دادی چڈی پہن کے بیٹھی بھی ہو, آپ کو سکون ملے گا؟ ان کا قصور نہیں ہے بھائی, ان کے پاس تو مذہب نہیں ہے, ہمارے پاس تو ہے. ہم کیوں اس کو فالو کر رہے ہیں؟ ہم سے تو حساب ان سے زیادہ ہوگا. میں واللہ اس عورت کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے, ہو سکتا ہے اس کا انجام مجھ سے اچھا ہو, میرا انجام برا ہو, جو میں اتنی باتیں کر رہا ہوں یہاں بیٹھ کے, میں لٹکا ہوا ہوں, اس کی بخشش ہو جائے, عین ممکن ہے. لیکن میں آپ کو آپ کا بھیانک فیوچر دکھا رہا ہوں کہ اگر تم نے مذہب کو فالو نہیں کیا تمہارا انجام یہ ہے. پھر ہمیں اپنی دادی یاد آئی. یار ایک ان کی دادی ہیں, ایک ہم لوگ کی دادی. مصلی, وضو, غسل, طہارت, بات بات پہ اللہ کا نام لینا, کوئی پریشانی آئی کوئی بات نہیں. ہماری دادی کو ایک غم پہنچ گیا, ان کے بھتیجے کی ڈیتھ ہو گئی, رو رہی ہیں لیکن کہہ رہی ہیں اللہ یہ ہمارا اختیار نہیں ہے آنکھوں پہ, یہ تو غیر اختیاری ہے. یعنی اللہ سے صبر مانگا جا رہا ہے, روزے چل رہے ہیں, اس میں تلاوت چل رہی ہے, اور اتنے سارے بیٹے بیٹیاں پوتے نواسے بہویں داماد ایک دادی کو محبت عزت کے ساتھ پال رہے ہیں. وہ دادی اچھی ہے, یہ انگریزوں کی دادی اچھی ہے؟ بولو. اب پتہ نہیں یہ دادی تھی یا وائف تھی, واللہ عالم, یہ بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہم نے اس کی ہمیں ضرورت بھی نہیں, جو بھی ہو. تو ہم جب گھر کے اندر گئے تو گھر ایک کباڑ خانہ بنا ہوا ہے. ظاہر ہے نہ کوئی بہو نہ پوتا نہ نواسا, بوڑھا, دونوں کی ایج بھی ہو گئی ہے. اچھا یہ جو صاحب تھے شرٹ اتار کے, یہ جوان تھے, یہ بوڑھے نہیں تھے. تو کوئی عربی تھے, کسی زمانے میں آ گئے تھے, لیبیا ویبیا کے کوئی عرب تھے. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ نے اپنے گھر میں اتنا سامان اکٹھا کیا ہوا ہے, یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم دنیا میں, انہوں نے پھر بتایا کہ دنیا میں نے ٹریولنگ بہت کی ہے, تو ہر ملک کی کوئی نہ کوئی یادگار لا کے میں نے گھر میں رکھ دیا. وہ اتنی جمع ہو گئی ہے کہ اس کو کوئی سلیقے سے رکھنے والا, لیکن چونکہ وہ مسلمان فیملی سے ان کا تعلق تھا تو کتا نہیں نظر آیا ہمیں گھر میں. میں نے کافی تلاش کیا, یا تو انتقال ہو گیا ہوگا کتے کا ہمیں دیکھ کے کہ کتوں کے خلاف بہت بیان کرتا ہے, موو کر گیا ہوگا وہاں سے. کتے بڑے ذہین ہوتے ہیں, آپ کو بتائیں کہ وہی بندہ آ رہا ہے جو ہر وقت ہمارے خلاف بولتا ہے. یہ کتنے گھر ہو گئے میرے بھائی؟ 4. تو کر لو پھر, یہی صحیح ہے تمہارے لیے. کیا خیال ہے اگر ہمیں آپ کو ہمارے 4 شادیاں اور اتنے بچوں پہ آپ کو نفرت ہے, فنڈامنٹلسٹ, اس غربت مہنگائی کے دور میں اس قسم کی مفتی صاحب فضول باتیں کرتے ہیں, تو پھر دوسرا نظریہ تمہارے پاس کس کا ہے؟ گوروں کا. اور انہوں نے ترقی کی ہے تو بھی اس تباہی سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے. ہم تو ترقی بھی نہیں کر رہے, ہم تو اس سے 10 گنا زیادہ تباہ برباد ہوں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اس لیے اللہ اپنا خدا کس کو بنا لو؟ اللہ کا. اللہ نے کہا رزق کون دے گا؟ میں دوں گا. تو افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, میں نے کہا ہم ایک کلپ دیکھتے ہیں وہ فیملی سسٹم کو توڑنے کی بات کر رہا ہوتا ہے, ایک کلپ دیکھتے ہیں وہ دولت 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 دولت, ایک دیکھتے ہیں تو صحت صحت صحت, اتنا زیادہ صحت کو بڑھا چڑھا کے. صحت ہماری ضرورت ہے, شریعت نے اس کو فوکس کیا ہے, لیکن میرے بھائی دوسری طرف یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے آپ مائیکل جیکسن سے زیادہ صحت کے اسباب اختیار نہیں کر سکتے.
مائیکل جیکسن کے پاس جو کھانے کے لیے بادام تھے وہ ہمارے باداموں کی طرح نہیں تھے. اس کو چھیلا بھی جراثیم والے ہاتھوں کے بغیر چھیل کے رکھا جاتا تھا. وہ جو سیب کھاتا تھا میرے بھائی, وہ بڑا جراثیم لیس سیب. جراثیم پر پابندی تھی مائیکل جیکسن پر اٹیک کرنے پر, گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھی. اور ہم ہر وقت انڈیا اسرائیل کی جنگ میں ہو نہ ہو, جراثیم ہر وقت ہمیں ستا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود مائیکل جیکسن کامیابی کے تمام اسباب, جو کامیاب لوگوں کی 7 علامتیں آپ نے گوروں کی کتابوں میں پڑھی ہیں, مائیکل جیکسن میں وہ 21 علامتیں تھیں. 7 کو 3 سے ضرب دے دیں آپ, کتنی علامتیں تھیں بولو؟ 21. کامیاب لوگوں کی علامت ہے کہ وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتے, وہ جو ٹائم دیتا تھا پہلے پہنچ جاتا تھا. کامیاب لوگوں کی علامت ہے صبح جلدی اٹھتے ہیں, مائیکل جیکسن صبح بولو جلدی اٹھتے. کامیاب لوگ رات کو, مجھے نہیں پتا وہ 7 علامتیں کیا ہیں, میں نے نہیں پڑھی, میں تو وہ والی بتاؤں گا نا جو اللہ رسول نے بتائی ہیں, وہ بھی مائیکل جیکسن میں پوری تھی. رات کو جلدی سوتا تھا, صبح بولتے کیوں نہیں بھائی جلدی اٹھتا. اس کے گردوں پر خراب ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی کہ تیرے گردے میں پتھری آئی نا, انشورنس کمپنی تجھے گردہ پرووائڈ کرے گی, گارنٹی ہے, کیونکہ ڈاکٹر ہر وقت ٹیسٹ کرتے رہتے تھے, کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہی. جس رات اس کی فرشتوں سے ملاقات ہوئی ہے مائیکل جیکسن کی, اس رات سونے سے پہلے بھی تمام ڈاکٹروں, جو بھی اس کے ڈاکٹر تھے نا, انہوں نے اس کی نبض بھی چیک کی, بلڈ پریشر بھی چیک کیا, شوگر بھی چیک کیا, گردے سب اوکے کی رپورٹ. سر جیسے جہاز کو جب اڑایا جاتا ہے نا, تو پہلے جو فضائی کمپنیوں کا انجینئر ہے وہ NOC دیتا ہے, وہ کہتا ہے کہ بھئی اب کوئی پرابلم جہاز میں نہیں, پھر جہاز فلائی کرتا ہے. تو مائیکل جیکسن کو ہم اور آپ کی طرح سونے کی اجازت نہیں تھی کہ سینے میں یہاں ہمارے پین ہو رہا ہوتا ہے, پھر بھی ہم گیس کی گولی کھا کے لیٹ جاتے ہیں, حالانکہ وہ ہارٹ کا درد ہو رہا ہوتا ہے. ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ اگر ہارٹ کا ہوا تو اٹیک سے پتہ چل جائے گا ہمیں, فی الحال کیا کرو, گیس کی گولی کھاؤ. ہمارے یہاں یہ سیٹ اپ چل رہا ہے, سمجھ رہے, ہمارے یہاں سیٹ اپ چل رہا ہے. تو ایسا مائیکل جیکسن کے نہیں تھا, وہ اتنے بیوقوف لوگ نہیں تھے. انڈا موڑ پہ تھوڑی رہتا تھا مائیکل جیکسن. مائیکل جیکسن امریکہ میں پیدا ہوا ہے بھائی, ہماری طرح دقیانوس نہیں تھا. تو اس کا ایسے اجازت نہیں تھی جاؤ اور خراٹے لے کے سو. بھائی پہلے ڈاکٹر چیک کریں گے, کوئی ایسی پرابلم تو نہیں ہے کہ سوتے میں ہی انا للہ ہو جائے آپ کا. ڈاکٹروں نے چیک کر کے رپورٹ پیش کی کہ اوکے کی رپورٹ ہے, اب آپ کو سونے کی اجازت. سویا ہے, اور اب تک مجھے نہیں لگا کہ آنکھ کھلی ہے اس کی, جب سے سو ہی رہا ہے. تبھی قرآن نے کہا نا, اللہ یتوفی الانفس حین موتہا, خدا کی قسم قرآن کی آیت مائیکل جیکسن پہ ٹھا کر کے لگتی ہے. اللہ کہتے ہیں جب تم مرتے ہو تو اللہ تمہاری روحوں کو قبض کرتا ہے, اور جب تم سوتے ہو تو بھی اللہ روح کو کھینچ لیتا ہے. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ, پھر سوتے میں اللہ جس کے موت کا ارادہ کر لے اس کی روح کو واپس امریکہ کے ڈاکٹر نہیں لوٹا سکتے. یمسک, روک کے بریک لگا دیتا ہے, میں نہیں بھیج رہا, جا جو کرنا ہے کر لے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اس سے پتہ چلتا ہے بہت سے لوگوں کی سوتے میں موت ہوتی ہے. قرآن کی آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کہتے ہیں سوتے میں نے تمہارا شعور کھینچا, روح نکالی, اب میں سوچتا ہوں کہ واپس بھیجنے کی اب ضرورت نہیں ہے. اسی لیے صبح ابا کو آ کے لوگ اٹھا رہے ہیں, ابا اٹھ جائیں, ابا ہل ہی نہیں رہے ہوتے, پھر ناک پہ ہاتھ رکھ کے دیکھتے ہیں یہ کیا ہو گیا. کتنے لوگوں کی ایسے موتیں ہوئی ہیں. تو اللہ نے مائیکل جیکسن کی موت کا جب ارادہ کیا تو مائیکل جیکسن سویا ہے, خراٹے لیے ہوں گے, ڈاکٹروں نے چیک کیا, ہاں بھائی سو گیا ہے, اتنے بجے اس کے اٹھنے کا ٹائم ہے. اللہ میاں نے ارادہ کیا, یمسک التی قضا علیہ الموت, جس کی موت کا فیصلہ کر لوں اس کی روح کو روک لوں گا. اللہ کہتے ہیں میں روک لی, اب تم اس کو فلولا ان کنتم غیر مدینین, سورہ واقعہ کی آیت دیکھو, ترجعونہا ان کنتم صادقین. اللہ کہتے ہیں انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں پاورفل ہوں, میں بہت طاقتور ہوں, اللہ کہتے ہیں میں روح نکال رہا ہوں, ذرا روک کے دکھاؤ تو صحیح نا. سارے ڈاکٹر سائنٹسٹ مل کے اس کی روح کو لوٹا کے دکھا دو, پتہ چل جائے گا تم کتنے پانی میں ہو, پتہ چل جائے گا تمہاری کیا اوقات ہے. 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے. اور آج جنگ کس سے کر رہے ہو آپ؟ خدا سے. آپ کہہ رہے ہو میں کلچر کو فالو کروں گا, میں اپنی خواہشات کو فالو کروں گا. بھائی جس نے بنایا, جس کے ہاتھ میں ہو, سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے, تو فالو کس کو کرنا ہے؟ اسی اللہ کو فالو کرنا ہے. تو میڈیا پہ ہو کیا رہا ہے, آپ کیا کرتے ہو؟ یہ گھڑی کہاں گئی بھائی, مجھے ٹائم کا کچھ نہیں, یہ بھی بند ہو گئی ہے, کبھی کچھ پتہ نہیں چل رہا. 2:20 تو ہو رہے ہیں لیکن ٹائم تو بار بار دیکھنا پڑتا ہے نا. تو اب ہو کیا رہا ہے, جب آپ اللہ کو اللہ نہیں مانتے تو آپ دولت کو مشن بناتے ہو کبھی, پھر آپ ہمیشہ موٹیویشن کے لیے اپنے سے زیادہ دولت مندوں کو دیکھتے ہو, جبکہ اسلام کیا کہہ رہا ہے, اپنے سے کم لوگوں کو دیکھو. اس سے فائدہ کیا ہوگا, آپ کی ڈپریشن ختم. آپ کہو گے اللہ نے مجھے بہت زیادہ دیا ہے,
دیکھو فلاں تو فٹ پاتھ پہ سوتا ہے, میں کم از کم کرائے کے گھر پہ تو سو رہا ہوں نا. تو اللہ نے مجھے, میں کچھ دن پہلے جا رہا تھا صدر کی طرف, رات کے وقت 12:30 بجے جانا تھا میرا, تو فٹ پاتھ پہ میں نے لوگوں کو سوتے ہوئے دیکھا. میں نے اپنے دوست احباب سے کہا ان کی بھی زندگی ہے, کیسے خراٹے لے کے سو رہے ہیں. اللہ نے ہمیں عیاشیوں میں رکھا ہے, بہت عیاشیاں دی ہیں. اگر میں بھیڑیا ٹاؤن چلا جاتا اور کہتا یار ہم انڈا بوڑے پہ پڑے ہوئے ہیں, یہ دیکھو یار, تو کیا ہوتا؟ بھائی تم نے جانا ہے جاؤ بحریہ ٹاؤن, منع کسی نے نہیں کیا, لیکن جو اسٹینڈرڈ آپ کا ابھی ہے اس سے دیکھو ہمیشہ نیچے کی طرف. سکون ملے گا, اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے کی توفیق ملے گی. آپ اپنے باپ دادا سے پوچھو, ڈپریشن کی بیماری کوئی جانتا بھی نہیں تھا پہلے کیا ہوتی ہے, حالانکہ یہ وسائل نہیں تھے. اب وسائل آنے سے اسٹریس اور ڈپریشن کم نہیں ہوئی بلکہ بڑھ گئی ہے, کیونکہ ہم نے سانپ پال لیا اور سانپ کا منتر ہم نے سیکھا نہیں ہے کہ اس کے ڈنگ سے کیسے بچا جاتا ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے لوگوں نے دولت تو رکھ لی ہے, ان کو پتہ نہیں ہے دولت سانپ بن کے نا دولت مندوں کو ڈستی ہے. تو پہلے کسی بزرگ کی صحبت میں بیٹھ کے اس سانپ کا منتر سیکھتے کہ یہ دولت تمہیں فائدہ پہنچائے, تمہیں ڈس نہ لے. تو یہ اہل اللہ کی صحبتوں میں بیٹھ کے آتا ہے, اسلام سے سیکھ کے آتی ہیں چیزیں, اور اسلام کو آپ نے اپنی ڈکشنری سے نکال دیا تو یہ دولت ڈسے گی, کاٹے گی. دولت مندوں کی لڑائیاں دیکھو باپ کے مرنے کے بعد زندگی میں ہی پھڈے شروع ہوتے ہیں. خطرہ ہو جاتا ہے یار ابا اتنا کچھ ہے ابا کے پاس, تو یہ مجھے کتنا ملے گا, اس میں سے مجھے کتنا ملے گا. ایسے بچوں کو پتا ہے میں ابا کو کیا کہتا ہوں, زندگی میں کہیں اور ٹرسٹ میں دے دے بھائی, ایسی نالائق اولاد کو دو ہی نہیں جو زندگی میں تمہاری جائیدادوں پہ نظر لگا کے. زندگی میں انسان چاہتا ہے میرا باپ زندہ رہے, سب کچھ کس کا ہے؟ اسی کا ہے. ہمارا کچھ بھی نہیں ہے, سب اسی کا ہے. لیکن ظاہر ہے آپ کو موٹیویشن اتنی ملی ہے کہ دولت, پیسہ پیسہ پیسہ, تو پھر آپ تو غیر اخلاقی طریقے اختیار کرو گے پیسہ کمانے کے. ابا کی جائیدادوں پہ بھی نظریں ہوں گی, ابا کے بٹموں پہ بھی نظر ہوگی, بیگم کی نظر بھی میاں کی جائیدادوں پہ ہوگی. ایسے ایسے حالات آ رہے ہیں مارکیٹ میں, سن کے بے ہوش ہونے کا دل کرتا ہے. جن پہ گزر رہی ہے ان پہ کیا حالات ہوں گے. میں تو کہتا ہوں تم ایک ڈپریشن کی گولی کھا رہے ہو ان حالات میں, تو یار تم تو پورا کنستر کھانا چاہیے تمہیں. خدا کی قسم میرے بھائی, اپنے گھروں میں مذہب لے کر آؤ, اسلام لے کر آؤ. بڑے بڑے پھڈوں سے جان چھوڑ جائے گی, چھوٹے موٹے آلو پیاز ٹماٹر پہ جھگڑے وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ تو ہر گھر میں محبت جہاں ہوگی تھوڑا بہت بدتمیزیاں ہوں گی. مجھے بہت سے میاں بیوی آگے بتاتے ہیں ایکچولی ہمارے اندر اتنی محبت ہے, ہمارے کو بھی پھڈا ہی نہیں ہوا, 20 سال سے لے رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں یا تو یہ پھینک رہا ہے, بہت لمبی پھینکی ہے, یا یہ کہ دونوں پاگل ہیں. دونوں کیا ہیں؟ پاگل. دماغ ہی نہیں ہے تو لڑنے کے لیے بھی تو کچھ دماغ چاہیے نا. یا پھر یہ کہ ویجیٹیرین ہے, ٹماٹر ہی پہ ساری زندگی گزار دی انہوں نے. تو آپ میڈیا پہ جاتے ہو, دولت 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 دولت, شہرت 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 شہرت, صحت 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 صحت, بڑا گھر بڑا گھر, پراپرٹی 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 پراپرٹی, خوبصورتی. یہ بھی خواتین کا ایک مسئلہ ہے, مردوں میں بھی ہے یہ لیکن خواتین میں زیادہ ہے. تو اس سے کیا ہوگا میرے بھائی, جب آپ نے ان چیزوں کو خدا بنا لیا تو اس سے آپ کی اسٹریس کم ہونے کے بجائے بڑھے, کیونکہ ان میں کوئی چیز پائیدار نہیں ہے. اول تو یہ یقین نہیں کہ ملے گی کہ نہیں ملے گی. وہ شاعر نے شعر کہا ہے نا, کل وہ میرے بھی آنگن میں تھی جس پہ وہ کیا ہے, جس پہ غرور کل وہ میرے بھی آنگن میں تھی جس پہ غرور تجھ کو آج ہے, یا غرور آج تجھ کو ہے, کچھ مجھے شعر پورا یاد نہیں آ رہا. ندیم شاد ایک انڈیا کے بڑے شاعر ہیں, نوجوان لڑکا, بڑی خاندانی قسم کی شاعری کرتا ہے. کل وہ میرے بھی آنگن میں تھی جس پہ تجھ کو غرور آج ہے, کل وہ شاید تجھے چھوڑ دے اس خوشی کا بھروسہ نہیں. آپ کا دماغ کہیں اور جا رہا تھا تو میں نے آگے بتا دیا, خوشی ہے. کل وہ میرے بھی آنگن میں تھی جس پہ تجھ کو غرور آج ہے, کل وہ شاید تجھے چھوڑ دے اس خوشی کا بھروسہ نہیں. شاعر کہہ رہا ہے جو خوشی جس پہ تو آج اترا رہا ہے نا, آپ لوگ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے تھے. شاعر کہہ رہا ہے کہ جس خوشی پہ آج تو اترا رہا ہے نا, میری گاڑی میرا بنگلہ, میں بحریہ ٹاؤن میں میرے اتنے بنگلے, تو شاعر کہہ رہا ہے کہ جس خوشی پہ آج تو اترا رہا ہے نا, کل میں بھی اس پہ اترا رہا تھا, تو آج اس خوشی نے مجھے چھوڑ دیا, بھروسہ نہیں ہے تجھے بھی ٹاٹا کر کے. اس لیے شاعر نے کہا کل وہ میرے بھی آنگن میں تھی جس پہ تجھ کو سرور آج ہے, کل وہ شاید تجھے چھوڑ دے اس خوشی کا بھروسہ نہیں. ایک لطیفہ بھی یاد آ رہا ہے, وہ جو میں پجامے والا لطیفہ سناتا ہوں نا, یہ لطیفہ الٹا ہو رہا ہے یہاں پہ. ایک آدمی کی شادی ہوئی نا, تو اس نے 4 دلہنوں کے پجامے, دلہنوں کے ساڑیاں لٹکائی ہوئی تھیں. تو اس کی دلہن نے پوچھا یہ کیا ہے, اس نے کہا یہ پہلی بیوی کی ساڑی ہے, الٹی سیدھی باتیں بہت کرتی تھی, میں نے قتل کر دیا, تو یادگار میں اس کی میں نے ساڑی لٹکا دی. یہاں یہ روب میں لینے کے لیے نا اس 5ویں بیوی کو,
روب میں لینے کے لیے, تھوڑا روب رہے گا اس کے اوپر, قابو میں رہے گی, بھئی 4 عورتیں مار دی ہیں تو میں کس کھیت کی مولی ہوں. پھر اس نے دلہن نے پوچھا یہ دوسری ساڑی, کہا کہ پھر میں نے دوسری شادی کی, وہ بھی بہت بولتی تھی, میں نے اس کو بھی جان سے مار دیا, اور یادگار میں اس کی ساڑی میں نے یہاں لٹکا لی. ایسے تیسری بیوی بھی ایسے ہی, چوتھی بھی ایسے. مطلب یہ تھا کہ اب تیری بھی ساڑی یہاں لٹکے گی. بیوی ہوشیار تھی, اس نے بولا اب یہ دماغ سے نکال دے کہ کسی کی ساڑی, اب تیرا پاجامہ آئے گا یہاں. کیا آئے گا؟ تیرا پاجامہ آئے گا یہاں. تو دیکھو اسلام نے اس کا کیا حل بتایا ہے. اسلام نے جو حل بتایا ہے نا کہ آپ دولت کو خدا بنا رہے ہو, اسلام کہہ رہے بھائی جو اسباب ہیں اختیار کرو, اور توکل کس پہ کرو؟ اللہ. اللہ پہ چھوڑ دو کہ وہ تمہیں غریب رکھنا چاہتا ہے یا امیر رکھنا چاہتا ہے, وہ تمہیں خوش رکھنا چاہتا ہے یا تمہیں پریشان رکھنا چاہتا ہے, وہ تمہیں صحت دینا چاہتا ہے یا تمہیں بیماریوں میں رکھنا چاہتا ہے, وہ تمہیں شہرت دینا چاہتا ہے یا گمنام زندگی دینا چاہتا ہے. یہ سب کس پہ چھوڑ دو. ہم غلام ہیں بھائی, ہمارا ہدف اللہ کو راضی کرنا ہے. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام بیماریوں میں خوش تھے, بیماری دور کرنے کی کوشش کر رہے تھے, بے صبری نہیں. یعقوب علیہ السلام کا بیٹا بچپن میں گم گیا, اسی پہ صبر کیا انہوں نے اور اسی میں کامیاب ہوئے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا, خاندان پورا چھوٹ گیا, اسی پہ صبر کیا, اسی پہ اللہ نے ان کو کامیاب کیا. تو بھائی تقدیر پہ راضی ہو جاؤ, جتنا اللہ نے دیا ہے میرے لیے بہت ہے, اور دیکھنا اپنے سے کم والے کو ہے. آپ اگر کوئی بیماری ہے تو ان لوگوں کو دیکھو جو اس سے بھی زیادہ بیمار ہیں, کوئی پریشانی ہے تو ان لوگوں کو دیکھو جو اس سے بھی زیادہ پریشان ہے, گھر کرائے کا ہے, گندے نالے پر ہے, صحیح سوٹیبل جگہ گھر نہیں مل رہا, ان کو دیکھو جو گندے نالے پہ پھٹا لگا کے سوتے ہیں. ایسے بھی لوگ ملیں گے آپ کو. کاروبار آپ کا تباہ ہو گیا, ان کو دیکھو جو ٹماٹر بیچ رہے ہیں, وہ اسی پہ خوش ہیں. تو اوپر سے اوپر جانے کی کوشش کرو گے, کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. خوش رہنا سیکھو. خوش انسان وہی رہ سکتا ہے جو اپنے آپ کو کس کے حوالے کر دے؟ اللہ کے حوالے. اس میں صحت بھی اعتدال سے ہوگی. آج صحت کے چکر میں لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں. صحت بھی بھائی اعتدال سے بنانی ہے, باقی اللہ سے کون لڑ سکتا ہے یار. ہمارے ایک استاذ تھے, ان کی سیکیورٹی کا اتنا زبردست انتظام, پھر بھی شہید ہو گئے. کسی نے کہا کیا فائدہ, انہوں نے کہا, ہمارے بڑے استاذ نے کہا کہ بھائی ہم اللہ سے لڑ نہیں سکتے, ہمارے بس میں جو تھا ہم نے کیا, اگر وہ نہ کرتے پھر موت ہوتی تو ہم شرمندہ رہتے ساری زندگی. ہم نے جو کرنا تھا کر لیا, باقی موت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے, اس سے کون لڑ سکتا ہے. یقین نہ آئے تو انگریزوں کو بھی جا کے دیکھ لو, کامیابی کے سارے اسباب اختیار کر لیے, پھر بھی ان کے یہاں بھی حادثے ہوتے ہیں, ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. اچھا والا آدمی, ایک کینسر کے اسپیشلسٹ آئے تھے, میں نے کہا گوروں کا کینسر کیوں ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا بغیر وجہ کے ہو جاتا ہے, سب کچھ سیٹ چل رہا ہوتا ہے, پتا چلا جی گلے کا کینسر نکلا, لنگس کا کینسر نکلا. حالانکہ وہاں ہوا اتنی صاف ہے, ہم کو ہم سارا دن ڈیزل کے دھوئیں سونگ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, ان کو بھی ہوتا ہے. سب کچھ سب جگہ ہوتا ہے میرے بھائی, سمجھ رہے ہو؟ یہ کہنا ٹینشن فری زندگی, یہ دماغ سے نکال. اللہ سے مانگا کرو ٹینشن فری زندگی, لیکن تقدیر پہ صبر کرنا سیکھو. میں نے اللہ کو خوش کرنا اپنا ہدف بنانا ہے, اور پھر جو میرے ساتھ ہوگا میں اس پہ راضی ہوں. اللہ مجھے صحت دینا چاہے صحت قبول, بیمار کرنا چاہے مجھے بیماری میں, کوئی ناجائز کام کی طرف نہیں میں جاؤں گا. اور دل لگانا چھوڑ دو دنیا سے. سمجھتے ہو مسافر خانہ, مسافر خانہ, اتنا سوچا کرو نا کہ جب بھی کوئی آپ سے بات کرے نا, بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ لے لو, آپ لو ضرور, لیکن ایک دفعہ یہ جملہ منہ سے ضرور بول دیا کرو, یار کیا 8-10 سال 15-20 سال شاید زندگی کے رہ گئے ہیں, جانا کہاں ہے؟ قبر میں جانا ہے. تو وہاں کے پلاٹ دیکھ لے, کوئی قبرستان قریب میں ہے کہ نہیں ہے وہاں. وہ تو دماغ میں لاتے ہی نہیں ہے یار. میں بستر پہ سوتا ہوں, مجھے گدے پہ سونے کی عادت نہیں ہے, میں پھٹے پہ سوتا ہوں. جب بھی پھٹے پہ لیٹتا ہوں نا, میں میرے بستر آپ اگر دیکھو گے نا گھر میں نے پھٹا بنوایا ہوا ہے, مجھے گدوں پہ نیند ہی نہیں آتی. نہیں دورے ہوتے ہیں, آڑا ترچھا ہو رہا ہوتا ہے آدمی, اس میں سخت بستر, اس پہ ایک روئی کا ہلکا سا گدا ڈالتا ہوں. تو جب میں اس پہ لیٹتا ہوں تو فوراً سوچتا ہوں, بیٹا آج لیٹ رہا ہے نا, بہت جلد پھٹے پہ تو لیٹنے والا ہے. بحریہ ٹاؤن سے پہلے یہ تھوڑا سا پھٹے کا استحضار بولو کر لیا. اپنے باپ کو ہم نے پھٹے پہ لٹایا, اپنی ماں کو ہم نے پھٹے پہ لٹایا. اتنے بڑے بڑے لوگ جن کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہماری زندگی سے کبھی نکلیں گے, جن کا ہماری زندگی میں انوالومنٹ بہت زیادہ تھی یار, جب ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو پھٹے پہ لٹا دیا تو بھائی صاحب آپ بھی تھوڑے دنوں میں پھٹے پہ لیٹنے والے ہو. اور پھٹا پھر بھی غنیمت ہے, جو گڑا کھود کے اندر گھساتے ہیں نا اور موٹی موٹی سلے رکھتے ہیں, اس کے بعد بحریہ ٹاؤن کی ویلیو 2 ٹکے کی نہیں رہتی.
یہ گورا نہیں بتائے گا. یہ کون بتائے گا بھائی؟ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا. اللہ کہتا ہے موت دے دے کے یحیی و یمیت. جہاں قرآن زندگی کا ذکر کرتا ہے وہی موت کا ذکر کرتا ہے. زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے, زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے. مارنے کے لیے تو پیدا کیا ہے, تو کیوں فنڈر گیری بھائی, کیوں دنیا کو اپنا باپ بنایا ہوا ہے یار؟ ایک کو الہ بناؤ جسے کیا کہا جاتا ہے اللہ. وہ جو کہہ رہے کرتے چلے جاؤ, سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اس نے کہا نماز پڑھو. کتنے لوگ ایکچولی ہماری ترتیب بنے گی ایکچولی یوں کر کر کے, بھائی تو اس نے بول رہا ہے پڑھو تو پڑھو بس. رمضان کے روزے رکھنے ہیں. اب جن کے پاس آپشنل سمجھا ہوا ہے نا, وہ ہر روزے میں سوچتے ہیں کہ آج رکھوں کہ نہیں رکھوں. ہم نے چونکہ سوچا ہوا نہیں ہے بھائی رمضان ہے تو ہم رکھتے چلے جا رہے ہیں. آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ابے بھائی یہ تو سوچ رہے ہیں رمضان کا مطلب روزہ ہی ہے نا, رکھو چاہے جہاں مرضی ہو, رکھنا پڑے گا. زنا سے بچنا ہے تو بچنا پڑے گا, نظر کی حفاظت کرنی ہے تو کرنی پڑے گی, ماں باپ کی اطاعت ہی کرنی ہے. ماں باپ کی خدمت آپشنل نہیں ہے کہ اللہ نے اختیار دے دیا کہ کر لو گے تو 50 نمبر, نہیں کرو گے تو 10 نمبر کاٹ لوں گا. نا 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 نا, انگریز نہیں مانتا ماں باپ کو. دنیا نے ماں باپ مدر ڈے فادر ڈے ایک دن رکھا ہوا ہے. اللہ کہتا ہے, اللہ کو پتا تھا سب سے زیادہ یہ انسان جو شہوت پرست ہے نا, اس کی ڈکشنری سے اس کی ماں اور باپ نکلیں گے جب یہ جوان ہوگا. اللہ کو پتا تھا گورے کا بھی رائٹس کی بات ہوگی, ہیومن رائٹس ویمن رائٹس کی, اماں اور ابا کے حقوق کی بات ہی نہیں کوئی کرے گا. اس لیے خدا کی قسم قرآن کو دیکھو یار, جہاں اللہ کے حقوق فوراً اللہ ماں باپ کے حقوق ڈال دیتا ہے بیچ میں. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, اللہ کہتے ہیں آرڈر نہیں دے رہا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک, وصیت کر رہا ہوں وصیت. سب سے زیادہ تمہاری زندگی میں جن کی امپورٹنس ہے وہ تمہارا باپ اور تمہاری ماں ہے. سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے؟ اور اللہ نے بتا دیا بازو کو جھکا کے رکھنا ہے ان کے سامنے. یہ بدماشی کسی اور باس کے سامنے کر لینا, باپ کے سامنے بولو نہیں. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی بات نہیں ہے باپ کے سامنے. یہ باس کے سامنے جا کے لڑو, اپنے آفیسر سے جا کے لڑو. نظر نیچے, یہ ماں ہے, نظر کیا کرنی ہے نیچے. پھڈے بازی نہیں چلے گی. ابا نے 2-4 چپیڑ لگا دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور آپ دیکھو یار ایف آئی آریں کٹ رہی ہیں باپوں کے خلاف. ابا نے تھپڑ مارا, ایف آئی آر, رائٹس. تو کیا تیری اوقات کیا ہے؟ اگر خدا کو ماننا ہے تو عقلی دلائل ایک طرف رکھ دو. عقل سے ڈیبیٹ کرو گے نا تو یہ ہوگا کہ یار باپ کیا اولاد نہیں ہے کیا؟ باپ ہی یہ سب کچھ ہے, وہ تھپڑ کیوں مارا اس نے؟ عقل سے تو آپ فیصلہ کرتے رہو. مجھے یاد ہے, اللہ میرے والد کی مغفرت فرمائے, ایک دفعہ ہمارے ابا نے ہمیں طبیعت سے چپیڑ لگا دی اور ہم مولانا بن چکے تھے, تقریباً مولانا بن چکے تھے, اور غلطی میری نہیں تھی, کسی نے غلط شکایت لگائی تھی. ابا نے لگائے طبیعت سے چپیڑے تو رکھ کے نا سب کے سامنے. تو مجھے یاد ہے کہ مجھے بڑا غصہ سا آیا, تھوڑی سی میری آواز اونچی ہو گئی ابا کے سامنے. تو مجھے بعد میں خیال ہوا اگر میں سیکولر ہوتا تو میں سوچتا کہ میں یہ تانے بانے ملاتا عقل کے. ابا نے ایکچولی تھپڑ غلط مارے, پہلی بات. کسی کی شکایت پہ مجھے مارے تھپڑ. نمبر 2, سب کے سامنے مارے. تو یہ ابا ٹھیک فوراً ایف آئی آر بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ بولو نا. یورپ امریکہ میں تو بنتی ہے, یونائٹڈ نیشن کہہ رہی ہے کہ آپ ایسے موقع پہ ابا کو جیل بھجوا دو. لیکن ہم چونکہ بھائی اللہ کو مانتے ہیں, ہمارے ذہن میں آیا بھائی غلطی ابا کی ہو یا ہماری ہو, ابا سو رہے ہیں, یہ ناراضی میں سو رہے ہیں. اگر اس رات ابا کا انتقال ہو گیا تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ صحیح ناراض ہوئے تھے یا غلط ناراض. زندگی بھر میرے ذہن پہ ایک بوجھ رہے گا. حالانکہ انتقال کا کوئی چانس نہیں تھا. ابا تو ایسے ماشاءاللہ, ہاتھ بھی ان کا ایسے, ایسی چوڑی کلائیاں تھیں اور ایسا چوڑا سینہ تھا ہمارے ابا کا, میری طرح باریک نہیں تھے. آواز بھی ایسی جاندار تھی نا, کیا خاندانی آواز رکھی ہوئی تھی ابا نے ہمارے. وہ ڈانٹ سے ہی بندہ کانپنے لگتا تھا, تو چماٹ سے کیا حال ہوا ہوگا. لیکن چونکہ مفتی رشید احمد صاحب سے ہم بیعت ہو چکے تھے, بزرگوں کی تھوڑی بہت صحبت اٹھائی ہوئی تھی, ہمیں پتا تھا بھائی باپ کے احسانات اس کی مار سے کروڑہ گنا بولو زیادہ ہے. اس کو ویسے ہی جائز ہے کہ سال میں 1 دفعہ بلا وجہ بھی کوٹ دیا کرے. باپ ہے نا بھائی, دوست پہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے سوچتا ہے کہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا. باپ کو یہ رائٹ دو کہ ہر مہینے 1 دفعہ بلا وجہ تھپڑ تمہیں مار سکے, زیادہ نہیں کرے. یہ نہیں کہ ابا جا کے کوٹتے ہی رہے اپنے بچوں کو. میں باپوں کو نہیں یہ ترغیب دے رہا کہ بچوں کو مارا کریں, میں بچوں کو سمجھا رہا ہوں. باپوں کے لیے ہمارے بیان الگ ہیں. مسئلہ یہ کہ جو ابا کے لیے ہوتا ہے وہ بیٹا سن رہا ہوتا ہے, جو بیٹے کے لیے ہوتا ہے وہ کون سن رہا ہوتا ہے؟ ابا. تو ابا کے لیے جائز نہیں ہے کہ اولاد کو بلا وجہ مانے, لیکن کسی نے کنفیوژن پیدا کر دی تھی, اس میں میری غلطی نہیں تھی. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, ہم پگڑی پہن کے بیٹھے ہوئے تھے, ابا نے پیل دیا میں سب کے سامنے. تھوڑی سی میری آواز اونچی ہوئی ہے, ہلکی سی. مجھے اتنی ندامت ہوئی ہے, میں نے رات کو اپنے والد کو سوتے ہوئے میں اٹھایا ہے. میں نے کہا صبح تک انتظار نہیں کروں گا, سوتے ہوئے میں اٹھایا ہے, اور سوتے ہوئے میں اٹھا کے ان سے معافی مانگی کہ دل صاف ہو جائے. غلطی نہیں تھی, اپنے اوپر ڈال دی, میری غلطی ہے, آئندہ نہیں.
آئندہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا. میرے والد اتنا خوش ہوئے, اتنی دعائیں دیے ہیں. اللہ نے والدین کا دل اولاد سے کروڑہ گنا زیادہ بڑا رکھا ہے. یہ رشتہ ایسا بنایا اللہ نے. اور آج ہمارے میڈیا نے اس رشتے کی حیثیت 2% کی نہیں چھوڑی. اسکولوں میں بچوں کو بدتمیز بنایا جا رہا ہے. تمہارا باپ پانی مانگے خود اس کو بولو خود پیو, یہ اسکولوں میں سکھایا جا رہا ہے آپ کے. اگر میں سیکولر ہوتا میرے بھائی, میں یہ حرکت بولو نہ کرتا. میں سوچتا رہتا, میرے پاس اللہ نے سوچنے کا آپشن ختم کر دیا. اللہ نے کہا یہ تمہارے سوچنے کی چیز ہی نہیں ہے کہ ابا نے صحیح مارا غلط مارا. ووصینا